الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہمارا آج کا درس بھی 3 ہفتوں کے بعد ہو رہا ہے، یعنی 2 ہفتے کے ناغے سے۔ البتہ اب ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پورا کرائے کہ بقیہ 2 صورتیں جو آج کے بعد رہ جائیں گی، آج ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، پھر معوذتین رہ جائیں گی، تو ارادہ پختہ یہ ہے کہ اب ناغہ نہ ہو، اور 1 نومبر کو جمعہ آ رہا ہے تو 2 نومبر کو ہم سورۃ الفلق اور پھر 9 نومبر کو سورۃ الناس کا مطالعہ کر کے یہ سلسلے وار درس قرآن جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو اس موقع پر ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد کریں، اس لیے کہ اب اس کے بعد پھر اثر نو شروع سے قرآن حکیم کے درس کے سلسلے کا مجھے آغاز کرنا ہے، اور ارادہ یہ کیا ہے کہ آئندہ یہ درس ہفتے میں 2 مرتبہ، ہفتہ اور اتوار 2 دن تسلسل کے ساتھ، تاکہ پروگرس ہو سکے، اس لیے کہ یہ جو آخری منزل ہے ہماری سورہ حجرات کے بعد سے، اس کے دروس تو ریکارڈ ہو گئے ہیں، آڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی، لیکن اس سے پہلے کے دروس شاذ ہی کہیں ہمارے پاس ریکارڈ میں ہیں۔ اب جیسا جتنا بھی اللہ کو منظور ہوگا ابتدا سے، تو اس میں چاہتا ہوں کہ رفتار کچھ زیادہ ہو، تو ارادہ یہ کیا ہے کہ ہر ہفتے 2 درس ہوں تاکہ ہماری رفتار کچھ تیز ہو سکے۔ ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کیا ہے، آج تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں میں اتنی تکرار کر رہا ہوں، تو ایک تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر درس میں کوئی ہو سکتا ہے چند ہی لوگ ہوں لیکن نئے ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہ اگر کسی خیال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذہن کو منتقل کیا ہو اور یہ احساس ہو کہ اس سے پہلے شاید یہ بات کسی گوشے کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے، تو انسان کو فطری طور پر اس سے ایک طبعی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو آخری 10 آیات ہیں، یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر، ایک قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے، وہ جو مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی، انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبعی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے، تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے، یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ان میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین،
دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے۔ صلاۃ، یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے، پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان۔ دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا، اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے۔ یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون ہے۔ تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے۔ بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ۔ پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں۔ کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بائیوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت ہوئی۔ سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے، تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل۔ پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے۔ سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں، ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ سارا کس کا بس بیان ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے، کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا۔ پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں، تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا۔ اور آخری 2 صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں
سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ یوں جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہیں۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں، یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے۔ اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا ہے توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے ہی بیان کر دوں۔ ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، یوں سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ معون، اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے ثابتہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہی ہو، اس کا جوڑا کوئی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین، یہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا، جو میں نے بیان کیا تھا، اس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ قلب کے مانند ہے۔ وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں، ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپس جو ہیں مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے۔ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل میں ہیں۔ یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلثیں ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے، ایک مثلث ادھر ہے، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزنٹ کریں گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور سورۃ النصر۔ ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین۔ اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں، کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں۔ یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان 2 سوروں میں، 2 سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں۔
ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے۔ کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں، ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے۔ اب نوٹ کیجئے، حضور کا عام طور پر معمول جو تھا، قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے، تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ۔ حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں، چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے، ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے، یا پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون یہ آپ جمع کرتے تھے۔ لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے، کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے۔ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں، ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دیں آپ۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ یہ جو ربط اور تعلق ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے، یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے۔ سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے، ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے ہے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں۔ آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی، سورہ اخلاص کے نام۔ اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ رکھ دیتے تھے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے۔ شیر کے آپ کو لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے، اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا۔ تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں گے۔ اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو، تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے، ایک سے بہت زیادہ۔ ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے۔ الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے۔ اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کو آپ پہچانیے، مانوی ربط۔ یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے، اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ آیا۔ تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جنہیں تم پوجتے ہو۔ ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا، صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم اللہم پکارتے تھے اللہ کو۔ تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے ہیں، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں، وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں۔ کہ یاراں دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو، وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے۔ نام سے دھوکہ نہ کھاؤ، نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت، وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کیے؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ۔
یقول وہ کہیں گے اللہ، لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، نام کا اشتراک، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خام خواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خام خواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطہ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں۔ تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ تین ممالک جو ہے یہ بہت آگے نکل گئے۔ چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ دو مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، دو مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے، مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول کہ کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا، ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہے۔ وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا۔ یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا۔ سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے۔ یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو، اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میں اثر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میں اثر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے۔ یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا
کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں۔ ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکیں، لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کے لغت سے خارج ہو چکے، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے۔ اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے، لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استئصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہیں، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا۔ آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے، تو کون سا ہے۔ ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے۔ مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے۔ جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے۔ بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے۔ خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی، یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے۔ حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے، اور ایو سے ایول ہے، ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے۔ یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا، اذہان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی، غیر اسلامی۔ شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے۔ میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء ہے۔ اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے۔